گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے عزیزوں، اور ان تمام دعائیہ درخواستوں کے لیے جو اس عبادت کے دوران بھی ہمارے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں۔ بہن نصرت نے غالباً اپنے ہسبینڈ کے لیے پریئر ریکویسٹ کی ہے، ہم ان کو بھی، بھائی کو بھی، اپنے بزرگ کو بھی خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح وجے بھائی کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے دعا گو ہیں، خدا انہیں مزید کامیابی عنایت کرے اپنے نام کے جلال کے لیے۔ جاوید برکت بھائی کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے پریئر ریکویسٹ کی ہے، آپ ہماری دعاؤں میں ہیں بھائی، آپ کا گھرانہ ہماری دعاؤں میں ہے۔ اسی طرح اور بھی جو دوست بہن بھائی اپنی دعائیہ درخواستیں فیس بک پیج پر لائیو میں لکھ رہے ہیں، چاہے وہ بعد میں بھی دیکھیں جو دوست، وہ بھی اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ ہم آپ سبوں کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان پریئر ریکویسٹ کو نوٹ کر کے آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ پہلا پطرس جو ہم نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا، آج اس کا 5واں اور آخری باب ہے، اور ہم نے اس کتاب میں خدا کی برکت کو، خدا کی رحمت کو عجیب طور پر سیکھا ہے۔ کس طرح پہلے باب میں پطرس ہمیں خدا میں زندہ امید کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس نجات کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس فائر میں سے گزر کر ریفائن ہونے کے حوالے سے بتاتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم پاک نہیں ہوگے، بے داغ نہیں ہوگے، تو بیسیکلی تم خداوند یسوع مسیح کو، جس کے بیش قیمت خون سے تم پاک ہوئے ہو، اس کے خون کو ناچیز جان رہے ہو۔ ہم نے زندہ پتھر اور مقدس قوم کے ٹائٹل کو سیکھا، خداوند کی ساتھ چلنے میں اور اس انتظام میں قائم رہنے کو سیکھا، کس طرح ہمیں اپنے حاکموں کے حوالے سے، کس طرح ہمیں اپنے سول سوسائٹی میں رہنا ہے، بیویوں اور شوہروں کے تعلق کو، کس طرح بیویوں کو خداوند کے اپنے شوہروں کے تابع ہونا ہے، شوہروں کو بیویوں سے محبت رکھنی ہے۔ ان سارے باتوں کو سیکھتے ہوئے، ان تبدیل شدہ زندگیوں کو سیکھتے ہوئے، ان کی جو ایک نیا لائے عمل خدا ان کا بندہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ انیشلی خدا میں نہیں تھے، جو کہ خدا کے کلام سے، اس کی توریت سے، اس کی شریعت سے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقہ سے، اس کی ایکسپیکٹیشن سے واقف نہیں تھے۔ صرف خدا یسوع مسیح کی خوشخبری نہیں دے رہا پطرس، بلکہ ان کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے۔ اور اب ہم اس حصے پہ ہیں جو کہ آخری الفاظ ہیں پطرس کے اس خط کے، اختتامی سلام ہے، لاسٹ باتیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی لاسٹ باتیں لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں کل 14 ورسز ہیں، لیکن ہم پہلی 7 ورسز کو پڑھیں گے، ان کے حوالے سے سیکھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے۔ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ اے جوانو، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا وہ خوبصورت پیسج جس کی مختلف آیات کو ہم مختلف پیرائے میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کے حوالے سے غالباً سرمنز بھی سن چکے ہیں۔ میری بائبل میں بہت سی آیتیں ہائی لائٹڈ ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں، لیکن ہم ایک کنٹینیوٹی میں، ایک تسلسل میں ان 7 آیات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں اس آخری چیپٹر میں، آخری باب میں بزرگ پطرس، اور وہ بتا رہے ہیں کہ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں۔ وہ چاہتے تو اپنے رسول ہونے کے حوالے سے، وہ چاہتے تو اپنے خداوند کے خاص شاگرد ہونے کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کر سکتے تھے، اور اس میں جائز بات تھی، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بزرگ کہہ رہے ہیں، اور وہاں کے یعنی کلیسیا کے بزرگوں کے حوالے سے بھی اس میں ان کو شریک کر رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بزرگ ہوں۔ بزرگوں کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں چرچز میں آپ دیکھتے ہیں، اسے ایلڈرز کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے۔ ایلڈر کا مطلب ہی بڑا یا بزرگ ہے، لیکن ضروری بات نہیں ہے کہ وہ سفید سر کا ہو، ضروری بات نہیں ہے کہ وہ عمر میں بزرگ ہو، بلکہ وہ وزڈم اور میچیورٹی کے حوالے سے، عقل اور میچور ہونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔
کلام میں میچور ہونے کے حوالے سے، اس کے دکھوں کو گواہ اور اس کے ظاہر ہونے کے جلال میں شامل ہونے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے بزرگوں کا، ایلڈرز کا، عزیزو، یہ ایک جوش ٹریڈیشن ہے، ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے خروج اس کا 4 باب، ایگزوڈس چیپٹر 4، اور اس کی ہم ورس 29 کو اگر دیکھیں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے، تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ کیوں جمع کیا؟ کیونکہ خداوند نے موسیٰ کو اور ہارون کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ جا کر اسرائیل کو مصر کی قید سے نکالیں، آزاد کریں، اور اس کے لیے انہوں نے جا کر بزرگوں سے بات کی، ایلڈرز سے بات کی، جو وہاں کے بزرگ تھے، جو وزڈم اور میچورٹی سے بھرپور تھے، تاکہ ان کا پیغام جو ہے، جو خدا کا پیغام ہے، وہ تمام قوم تک پہنچ جائے۔ ایلڈرز کا کیا کام ہے، بزرگوں کا کیا کام ہے کہ وہ قوم تک اپنا یعنی کلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ پھر میرے ساتھ دیکھیے خروج ہی کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خروج 18واں باب 12ویں آیت۔ اور موسیٰ کے خسر یترو نے خدا کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحے چڑھائے، اور ہارون اور اسرائیل کے سب بزرگ موسیٰ کے خسر کے ساتھ خدا کے حضور کھانا کھانے آئے۔ آمین۔ یہ کانسیپٹ جو بزرگوں کا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی بے تحاشا آیات ہیں، ریفرنسز ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کچھ ریفرنسز دیے ہیں تاکہ ہمیں اس ٹریڈیشن کا جو کہ اب چرچ میں ہے اس کا پتہ چل سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس بھی اپنے آپ کو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جہاں جہاں اناجیل میں بزرگ پترس کا نام لیا گیا ہے، وہ رسولوں کی اور شاگردوں کی لسٹ میں سب سے پہلے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر لکھا ہے کہ پترس اور یعقوب اور یوحنا کو خدا یسوع مسیح نے اپنے ساتھ لیا اور وہ دعا کرنے کو گئے۔ پترس ہمیشہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ہی از ون آف دا لیڈرز، اور جو کہ شاگردوں میں بھی لیڈرز تھے، لیکن پترس اپنے آپ کو اس ٹائٹل کے حوالے سے نہیں بلکہ کلیسیا کے ایک بزرگ کے ٹائٹل کے حوالے سے یاد کر رہے ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری کا ٹائٹل ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو۔ کس گلہ کی نگہبانی کرو؟ وہ شیپ، وہ بھیڑیں جو آپ کے سپرد کی گئی ہیں۔ ہم نے اس کا ہیبرو ورڈ بھی آج سیکھا، سون، جس کا مطلب ہے گلہ یا فلاک۔ اس فلاک کی، اس گلہ کی نگہبانی کرو۔ کیوں نگہبانی کرو؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے۔ خداوند نے پترس کو بھی یہ ذمہ داری دی، آپ جانتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا اس کا 21واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب۔ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو وہ پترس سے جا کر ملتے ہیں، اور جب پترس سے ملتے ہیں تو ہم اس کی 15ویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا چکتے ہیں تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، آئے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے یعنی خداوند یشوع مشیاخ نے، یسوع مسیح ناصری نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ بھی شمعون پترس سے یہ سوال کرتے ہیں اور پھر اسے یہ ذمہ داری دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 بار بزرگ پترس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، اس لیے 3 بار خداوند یسوع مسیح نے اس سے اپنا نہ صرف اقرار کرایا بلکہ اس کو یہ ذمہ داری بھی دی، جس ذمہ داری کو اب بزرگ پترس اپنی جو لیٹر ہے، اپنی جو اپسٹل ہے، اس کے 5ویں باب میں باقی بزرگوں کے ساتھ، باقی لیڈران کے ساتھ، باقی ایلڈرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس گلہ کی نگہبانی کریں جو گلہ خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ اور بڑے واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے۔ ڈونٹ ڈو اٹ کہ میری ذمہ داری ہے تو مجھے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس حوالے سے خوش نہیں ہیں تو آپ نہ کریں، کیونکہ یہ کالنگ جو ہے خداوند کی جانب سے ہے، اسے آپ خوشی سے کریں اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔
عزیزو بے شک بہت سے خداوند کے خادم جو ہیں وہ اس چیز کو پروفیشنلی کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو پطرس کا ماڈل ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ آپ اپنے دلی شوق سے کریں، آپ یہ اپنے پیشن کے طور پر کریں. جیسے مثال کے طور پر ہم سیکولر ورلڈ میں، اور یہ ایک سیکولر ورلڈ کی بات ہے، ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں لیکن خداوند کی خدمت ہم دلی شوق سے کرتے ہیں، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. ان پر اپنی حکومت نہ جتاؤ، ان کے لیے مارشل لا ڈکٹیٹر نہ بنو. ان کے گھروں میں کیا پکتا ہے، ان کے گھروں کی کیا روٹین ہے، اس کو ڈکٹیٹ مت کرو بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. ایسا نمونہ بنو کہ تمہاری زندگیوں سے، تمہارے چال چلن سے وہ خداوند کو جانے اور اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کریں. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن وہ بتاتے ہیں 4 آیت میں. 4 جو ورس ہے اس کی ریزن ہے کہ آپ نے کیوں ایسے کرنا ہے، خوشی سے کیوں خداوند کی خدمت کرنی ہے، نفع کے لیے نہیں کرنی بلکہ دلی شوق سے کرنی ہے. کیوں کرنی ہے، ان پر حکومت کیوں نہیں جتانی ہے، گلہ کے لیے نمونہ کیوں بننا ہے. اس لیے کہ جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایک ایسا صحرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں ہے. ہاللیلویہ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کا بندہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ مجھے بھی خداوند یسوع المسیح نے، یعنی پطرس کو خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا میری بھیڑیں چرا، لیکن اچھا چرواہا وہی ہے. یوحنا کی انجیل میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو جانتی ہیں، وہ میری آواز سے واقف ہیں. He is the good shepherd. He is the shepherd جو کہ سارے shepherd، سارے جو گلہ بان ہیں ان کا بھی سردار ہے اور وہ آنے والا ہے. پطرس ان کے آنے کے حوالے سے بہت ایکسائٹڈ تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایسا ہو جائے. لیکن عزیزو ہم جانتے ہیں کہ ہم قریب ہیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایک ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. کیونکہ جو خداوند کی خدمت آپ کرتے ہیں اس کا نفع صرف دنیا میں حاصل کرنا پاسبل نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں. جو خداوند کے خادم سچائی سے، لاچاری سے نہیں، دلی شوق سے، نفع کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے جلال کے لیے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اس کے گلہ کو چراتے ہیں، ان کو صرف زمین پر اس کا اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ جو اجر ہے وہ اسپرچل ریلم میں، وہ روحانی ریلم میں، وہ ابدی زندگی میں کئی گنا ملے گا. اور اس طور پر ملے گا کہ دنیا کی جو ریوارڈز ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو آسمانی ریوارڈ ہے، جو یہ جلال کا صحرا ہے، یہ مرجھائے گا نہیں. ہاللیلویہ. 5ویں آیت سے آگے وہ شروع کرتے ہیں کہ آئے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. صرف کلیسیا کے بزرگوں سے وہ بات نہیں کر رہے بلکہ نوجوانوں سے بھی مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فروتنی سے کمر بستہ رہو. کچھ اسکالرز کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر پطرس جس کلیسیا کو جنیرکلی اور اسپیسیفکلی خط لکھ رہے ہیں، وہاں پر نوجوان جو تھے وہ اپنی جوانی کے زوم میں فروتنی سے نہیں بلکہ مغرور ہو کر خدا ان کی خدمت کرتے تھے. پطرس بڑا اسپیسیفکلی انہیں اور جنیرکلی تمام کلیسیا کو، آپ کو اور مجھ کو، تمام لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. فروتنوں کے طرح خدا ان کے حضور خدمت کرو تاکہ وہ تمہیں توفیق بخشے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے جب آپ فروتنی سے رہیں گے تو وہ آپ کو ٹھیک وقت پر سر بلند کرے گا. That is one of the most beautiful verses you are ever going to find in the Bible. لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ہم میں سے ہر کوئی سر بلند ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کا فارمولا بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ آپ کو ٹھیک وقت پر سر بلند کرے گا. اور لکھا ہے ساتھ ہی اگلی آیت میں جو کہ بڑی کمفرٹنگ ہے، بڑی تسلی دینے والی ہے، کہ
کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ عزیزو، ہماری زندگیوں میں اس وقت کوئی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، چاہے جاب کے حوالے سے، چاہے کوئی جسمانی صحت کے حوالے سے، چاہے کسی اور وجہ سے، جو بھی ٹینشن ہے ہم اس ٹینشن سے آزاد ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو خدا کے حضور رکھیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ خود پریشان ہو کر، ذمہ داری اٹھا کر سب سے زیادہ کام خداوند کے لیے کر رہے ہیں، لیکن خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ 8ویں آیت سے ہم باب کے آخر تک اب پڑھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ خداوند کی پاک روح ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر کے اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھاتے رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اس کی سلطنت رہے، آمین۔ میں نے سلمانوس کی معرفت جو میری دانش میں دیانتدار بھائی ہے، مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور ٹائم اگرچہ کام ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کریں۔ کلیسیا کے بزرگوں اور جوانوں سے مخاطب ہونے کے بعد وہ کلیسیا کے بزرگوں، جوانوں، خاص و عام ہر کسی کو ہوشیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بی اویئر، ہوشیار رہو، بیدار رہو، جاگتے رہو۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں تمہارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ بہت سے لوگ ان آیات کو اس طور پر بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ گرجتا تو ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پطرس بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ کلیسیا کو پھاڑ کھانا چاہتا ہے۔ اور سیڈلی دکھ کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کو اس نے پھاڑ کھایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے پراسپیرٹی گاسپل کو سکھانے سمجھانے والے یہ میسج دیتے ہیں کہ اب وہ پھاڑ نہیں سکتا، لیکن عزیزو ابھی وہ آزاد ہے۔ یاد کیجئے 1000 سالہ بادشاہی کے دوران اس کو زنجیروں سے جکڑ کر عطا گڑھے میں ڈالا جائے گا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اسے ضرور اس کے بعد کھولا جائے گا، لیکن اس دوران وہ بے شک بند ہوگا، قید میں ہوگا، پابند سلاسل ہوگا، لیکن ابھی وہ آزاد ہے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، وہ گرجتا ہے، اور کئی لوگ اس کی گرج سے بھی، یاد رکھیں کہ کئی لوگ شیر ببر جو جنگل کی ٹرم یوز کی جا رہی ہے اس کی گرج سے بھی ڈرتے ہیں۔ بہت سے جو جانور ہیں اس کی گرج سے ہی بے سدھ ہو جاتے ہیں، بے دم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مسیحی گھرانے، بہت سے مسیحی انڈیویجولز بھی ذاتی حیثیت میں بھی ابلیس کی گرج سے ڈر کر بے سدھ ہو جاتے ہیں، خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، خداوند کے ساتھ اس تعلق کو جو کہ انہیں اسٹرینتھن کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، شیر ببر کے آگے کھڑے ہونے کی کرتا ہے بات، اس میں سے کمزور ہو کر شیر ببر کا، اس موذی شیطان کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پطرس خداوند کی پاک روح کی معرفت کے ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے اس شیر ببر کی معرفت دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن تم ایمان میں مضبوط ہو۔ انگریزی میں یہ لفظ ریزسٹ ہے اور گریک میں اس کے لیے 2 ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کھڑے ہوں اور اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں،
آپ کیسے اس شیطان ابلیس کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اپنی طاقت میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے. تو خداوند یسوع المسیح پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان میں مضبوط ہوں کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو خداوند شیطان ابلیس کے ہر وار کو، اس کی ہر گرج کو چکنا چور کر سکتا ہے. اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی فکریں صرف اس پر نہیں ڈالیں، بلکہ اس سے بات کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ پہ اس شیطان ابلیس کے آگے ریزسٹ کر سکیں، اس کے اگینسٹ سٹینڈ کر سکیں. کیونکہ شیر ببر کی طرح ہی ابلیس ہمیں کلام میں نظر نہیں آتا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے زبور 91، سام 91، جو کہ بڑا مشہور زبور ہے، بزرگ موسیٰ نے اس کو لکھا ہے. کئی زبور جو ہے وہ داؤد نے لکھے ہیں، لیکن یہ زبور بزرگ موسیٰ کا زبور ہے. زبور 91 اس کی ورس 3 میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. خدا ہمیں سیاد کے پھندے سے، جیسے شکاری کا پھندا ہے، تو صرف وہ شیر ببر کی طرح نہیں ہے، بلکہ شکاری کی طرح بھی ہمارے لیے جال بچھایا جاتا ہے. شکاری کی طرح بھی وہ ہمارے برخلاف ہے. پھر میرے ساتھ دیکھیے دوسرے کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں، 2 کرنتھینز چیپٹر 11 ورس 14 میں، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ کی طرح، نورانی فرشتے کی طرح، لائٹ اینجل کی طرح اپنے آپ کو بنا لیتا ہے. اور لوگ ڈسیو ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. شیطان ابلیس صرف پھاڑنے والے ببر کی طرح نہیں، بلکہ شکاری کی طرح، بلکہ اینجلز کا روپ دھار کر ہمیں، آپ کو، کلیسیا کو نقصان پہنچانے کی، گرانے کی، پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور جیسے ایک حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی اس دنیا میں ایسا دکھ اٹھا رہے ہیں. لیٹ us not forget those. ہمیں ان کو نہیں بھولنا، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے بھی دعا کرنی ہے جس میں ہم موجود ہیں، تاکہ ہم بھی شیطان ابلیس کے اگینسٹ ریزسٹ کر سکیں. لکھا ہے کہ میں اپنے 10ویں آیت بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، وہ آپ کو فضل خدا کے حوالے سے بتاتی ہے، کیونکہ وہ خط کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. جب آپ خط کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو آپ آخری سلام، دعا، برکت چاہتے ہیں. لکھا ہے اب خدا جو ہر طرح کا فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہیں تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی کامل، قائم اور مضبوط کرے گا. سو انہیں علم ہے کہ کلیسیا میں دکھ اٹھائے جائیں گے، شاید کچھ لوگ شیطان ابلیس کی معرفت پھاڑے جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا میں مضبوط ہو تو ایونچلی وہ تمہیں کامل طور پر مضبوط کرے گا. عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے. 12ویں آیت سے آگے وہ آخری سلام، اختتامی سلام لکھ رہے ہیں، جو کہ کہتے ہیں میں نے سلوانس کی معرفت، جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے. اس سلوانس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کچھ تحقیق میں نے کی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہم بائبل میں باقی خطوط میں سیلاس یا سائلس جسے ہم کہتے ہیں اس کے طور پر لیا جا رہا ہے. سو اٹس another version of his name. سیلاس کون ہے؟ سیلاس وہ بھائی ہے جو پطرس رسول کے لیے یہ خط لکھ رہا ہے، وہ اس کا پین مین ہے. یاد رکھیے گا کہ مختلف رسولوں نے یہ خطوط جو ہیں وہ باقی اور لوگوں سے رائٹ کرائے ہیں، اسکرائبز سے رائٹ کروائے ہیں. تو سیلاس یا سلوانس جو ہے وہ بھی خدا کا گواہی دیتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، اور اس کی معرفت پطرس یہ خط جو ہے وہ کلیسیا کو لکھ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو. کیا خدا کا سچا فضل ہے؟ کہ اس کی گواہی دی جائے. عزیزو، گریس، خدا کا فضل، یہ وہ بلیسنگ ہے، یہ وہ برکت ہے. عبرانی میں اس کو خسد کہتے ہیں. خسد، گریس، فضل انہی کے لیے ہے جو ایمان میں قائم رہتے ہیں، جو خداوند یسوع المسیح کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ یسوع المسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے.
13ویں آیت، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات، اس حوالے سے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، ڈھیروں ٹائم لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً 3 جو سکولز آف تھاٹ ہے، کیونکہ بابل میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ بابل میں موجود تھے، بیبیلون میں موجود تھے. اب ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ یہ لٹرلی بیبیلون گئے ہوئے تھے، عراق کا علاقہ ہے اور وہ بیبیلون کہلاتا ہے. ایک شہر بھی ہے جو مصر میں کائرو کے پاس ہے، قاہرہ کے پاس ہے، اس کا نام بھی بابل ہے. اور ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ روم میں موجود تھے اور روم میں موجود ہونے کی وجہ سے روم کا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو یہ کوڈ ورڈز میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس بیبیلون میں موجود ہیں. بیبیلون کیا استعارہ ہے، بیبیلون کیا ٹائپولوجی ہے، بیبیلون کیا آئیڈیالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند کے مخالف، خداوند کے لوگوں کو تنگ کرنے والے. سو یہ تینوں خیال جو ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں کہ یا تو لٹرلی یہ بیبیلون ہے، یا یہ وہ جو چھوٹا مصر کا علاقہ ہے، قصبہ ہے، وہاں پر سے خط لکھا جا رہا ہے، یا یہ روم سے خط لکھا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ بالکل اگر ہم اس ورڈ کو الٹ دیں بیبیلون کو، تو بیبیلون کا الٹ ہے یروشلم. اس وقت چونکہ وہ یروشلم میں تھے اور یروشلم کا نام نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے، تو انہوں نے بیبیلون کا نام لیا تاکہ اگر کوئی اس خط کو پڑھے بھی، جو کہ اکثر لوگ پڑھتے تھے، فوجی پڑھتے تھے، تو وہ یہ جان نہ سکیں کہ بزرگ پطرس جو ہیں وہ یروشلم میں موجود ہیں. ان تینوں چاروں خیالات کے تناظر میں دس از مور امپورٹنٹ کہ ہم اس خط کی ڈیٹیل کو سمجھیں. جہاں سے وہ لکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے مختلف چیزیں ہیں، مختلف خیال ہیں، مختلف سکولز آف تھاٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، بٹ آئی تھنک دیٹ از ناٹ ویری امپورٹنٹ. ہاں، جو یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو کلام کے حوالے سے آپ کے لیے شاید نئی ہو، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں بزرگ مرکز کا نام بھی مل رہا ہے. وہ مرکز جن کے حوالے سے مرکز کی انجیل لکھی گئی. اور کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ مرکز کی انجیل دراصل پطرس نے لکھوائی مرکز کی معرفت. آج بھی کچھ لوگ جو مرکز کی معرفت انجیل ہے اس کی سورس پطرس ہی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کا خیال، پہلے لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ یوحنا نے انجیل لکھی، متی نے انجیل لکھی، تو پھر پطرس نے اور یعقوب نے انجیل کیوں نہیں لکھی، جو خداوند یسوع مسیح کے قریب ترین حلقے میں سے تھے. عزیزو، یعقوب کا تو ہم جانتے ہیں کہ ہیرودیس نے بہت جلد اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں قتل کروا دیا تھا، سو اس کو موقع نہیں ملا. لیکن پطرس کافی دیر تک زندہ رہے، گرچہ وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، ان کو بھی مار دیا گیا تھا. لیکن پطرس کے حوالے سے یہ خیال بڑا مانا جاتا ہے مسیحی حلقوں میں کہ جو مرکز کی انجیل ہے، کیونکہ مرکز نے ان چیزوں کو براہ راست نہیں دیکھا، پطرس ان کی سوچ تھے، اور پطرس نے اپنی جو انجیل ہے وہ مرکز کے حوالے سے لکھوائی، جس سے مجھے اور آپ کو برکت ملتی ہے. وہ تمام جو باتیں ہیں جو باقی اناجیل میں ہیں ان کے ساتھ وہ کرابریٹ کرتی ہے، ایسوسیٹ کرتی ہے، ملتی ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. 14ویں آیت میں وہ کہتے ہیں محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو. یہ طریقہ کار مڈل ایسٹ کا ہے. ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ جو مڈل ایسٹ میں ملتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں، وہ ایک دوسرے کو بوسہ دے کر ملتے ہیں. انفیکٹ پولوس بھی اپنے خطوط کے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں سلام کرو. ہولی کس یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کسی کا بوسہ لیں تو وہ اس میں لسٹ کا فیکٹر ہو. باپ اور بچے بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، ماں اور بچے بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. سو یہ اس کلچر کی بات ہے، ببلیکل بات بھی ہے، ببلیکل کلچر بھی ہے، اور لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو. تم سب کو جو مسیح میں ہیں اطمینان حاصل ہوتا رہے.
آمین. ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو, ایک دوسرے کو پیار کرو, اور اس اطمینان کو جو مسیح کی خاطر ملتا ہے, مسیح میں ملتا ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہو. اسی دعا کے ساتھ عزیزو ہم اس خط کی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم کچھ دیر کے لیے اس سلسلے کو منقطع کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن ہم سپٹمبر سے پھر اس عبادت کا آغاز کریں گے. لیٹ اس سنگ دس لاسٹ سانگ, اور پھر ہم دعا بھی کریں گے. وجے بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی گایا جائے. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو, ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو, سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو, ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا, تو میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا. تو قدوس ہے, تو رحیم ہے, کوئی تجھ سا نہ, تو عظیم ہے, زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو, زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو, میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا, تو میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا. تو قدوس ہے, سے زیادہ قیمتی تو, زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو, میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا, تو میرے خدا سب کچھ میرا. بہربر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ, ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس برکت کے لیے, اس بلیسنگ کے لیے جو تیرا پاک کلام ہے, جو کہ بے شک ہمارے لیے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. اور اے خداوند یہ پاک کلام عظیم پاک کلام ہے, یہ پاک کلام عجیب ہے, اور اس میں عجائب ہیں خداوند, تیری شریعت میں عجائب ہیں, تیری توریت میں عجائب ہیں, اور اسی لیے ہمارے منجی کا نام بھی عجیب مشیر ہے, خدا قادر ہے, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہم اس سلامتی کو, اس اطمینان کو تمام اپنے دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں کے لیے, ان کی زندگیوں کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے مانگتے ہیں, اس اطمینان کو مانگتے ہیں, اور اے خداوند محنت کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اے خداوند ہمیں شیطان ابلیس کو ریزسٹ کرنے کا, ایمان میں مضبوط ہونے کا, اور اپنی فکریں اے خداوند تیرے سامنے ڈالنے کا فضل بخش. توفیق دے اے خداوند کہ ہم تیرے داہنے ہاتھ کے نیچے اے خداوند کمال فروتنی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے, تاکہ تو ٹھیک وقت پر ہمیں سر بلند کرے
اور جب سردار گلہ بان آئے تو ہمیں ایسا صحرا دینے والا ہو جو مرجھانے کا نہیں ہے۔ خدا جو دعائیہ درخواستیں، جو پریئر ریکویسٹ تیرے سامنے رکھی گئی ہیں، خدا انہیں قریب ہو کر سن، ان کا جواب دے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری عزیزوں کو جو اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، برکت بخش ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو شالوم بخشیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔